جاتا ہے تو راستے میں خدا کا روح سے ملتا ہے، یعنی یسوع مسیح ملتا ہے، اور اس کا نور اس کے اوپر جب آتا ہے، چمکتا ہے، تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور وہ پولس رسول جو سول تھا پہلے، وہ اس کو بولتا ہے کہ تو خداوند کون ہے؟ کہتا میں یسوع ہوں جس کو تو ستاتا ہے، اٹھ اور اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، بقایا تجھے وہاں پر بتایا جائے گا کیا کرنا ہے۔ تو وہ روح القدس سے بھر گیا، وہ روح القدس سے بھر گیا، وہ سول سے پلوس ہو گیا۔ پلوس کا مطلب سب سے چھوٹا ہے، اور وہ خدمت کرنا شروع کر دی اس نے، وہ خدا کے روح سے بھر گیا۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے ہم چھوٹے بن جاتے ہیں۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے پرانی چیزیں ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے اور نئی چیزیں آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، تحمل آ جاتا ہے، مہربانی آ جاتی ہے، نیکی آ جاتی ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ یہ روح القدس کے پھل ہے، محبت آ جاتی ہے۔ اور جو روح القدس سے خالی ہوتا ہے، روح القدس کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو غور کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، ہمارے اندر روح القدس ہے کہ نہیں ہے۔ اب روح القدس کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور جس کے اندر روح القدس نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں روح القدس یافتہ ہوں، یا کہتی ہے یافتہ ہوں، تو اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہ فریب میں ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی ہم دیکھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے 18ویں آیت میں لکھا ہے کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر ہمارے اندر روح القدس ہے تو پھر محبت کہاں پر ہے؟ روح القدس ہے تو پھر گناہ ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ جھوٹ ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ ناپاکی ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ یہ چیزیں روح القدس کے اندر نہیں ہے۔ وہ خدا ہے، وہ پاک ہے، اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے پاک کیا۔ آج پورا کلام یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے بدن میں رہنا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ عہد کے صندوق میں 10 احکام تھے، اور وہ 10 احکام ہمیں خروج 20 باب میں ملتے ہیں۔ اور آج پورے کا پورا کلام مجسم یسوع ناصری ہمیں ہمارے بدنوں میں رہنا چاہتا ہے، ہمارے بدنوں میں رہے خدا کا کلام۔ اس نے پہلے اپنے بیٹے یسوع مسیح سے، اس کے خون سے ہمیں پاک کیا، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اس نے موسیٰ سے کہہ دیا اپنی جوتی اتار، جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ زمین پاک ہے۔ جب وہ پہاڑ پر جوتی اتارنے کا کہہ رہا ہے تو میرے عزیزو وہاں پر خدا اترا ہوا ہے، وہ جھاڑی پر خدا، پہاڑ پر جھاڑی پر خدا اترا ہوا ہے۔ تو ہمارے اندر تو کلام مجسم ہمارے اندر وہ آنا چاہتا ہے، تو اس نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے پاک کیا۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے کلام مقدس میں کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے، کیونکہ تاکہ حکیم ہو جائے۔ حکیم کیسے ہوں گے ہم؟ جب ہم حکمت والے کو اپنے اندر رکھیں گے، جب ہم روح القدس کو اپنے اندر رکھیں گے۔ ہم روح القدس یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم روح القدس یافتہ ہیں، لیکن اس کے پھل ہمارے اندر ہیں، اس کی صفتیں ہمارے اندر ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے، سیکھنے کو ملے گا۔ میں بھی اس پر عمل کروں گا، آپ بھی سیکھیے گا۔ اور بڑا کچھ لکھا ہے یہاں پر روح القدس کے بارے میں، جن کے اندر روح القدس ہوتا ہے ان کے اندر صفتیں کون سی ہوتی ہیں، اور جن کے اندر روح القدس نہیں ہوتا ان کے اندر صفتیں کون سی ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر 3 روحیں کام کرتی ہیں، 3 روحیں کام کرتی ہیں۔ ایک انسان کی اپنی جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، ایک شیطان کی تصویر بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی کام کرتی ہے،
وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, ثابت کروں گا بائبل مقدس میں سے, ٹھیک ہے. اور تیسری روح القدس, جس کے بارے میں حزقیل بھی بیان کرتا ہے کہ میں صاف پانی تجھ پہ چھڑکوں گا اور نیا روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. حزقیل غالباً 36-37 باب میں لکھا ہے. جی یہاں پر لکھا ہے, اب اس کے 5 باب میں, گلتیوں 5 باب میں اس کی 19ویں آیت سے لے کر پڑھیں گے ہم 25ویں آیت تک, 26ویں آیت تک. تو لکھا ہے, اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی